بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، گزشتہ 2 یا 3 ہفتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع پر گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے گزشتہ خطبے میں یہ بات واضح کی تھی کہ حج کے دوران آپ نے جتنے بھی خطبے دیے، مزدلفہ میں، عرفات میں، مینا میں، مسجد حرام میں، ان سب میں گویا آپ نے اپنے صحابہ کو یاد دہانی کرا دی اس پورے دین کی جو آپ نے ان کو کتاب اللہ کی آیات اور اپنی حکمت اور سنت کے ذریعے عطا کیا. اور چونکہ آپ کے صحابہ ان ساری چیزوں کے محافظ تھے، ان کے ذہنوں میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں، ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا جو تکمیل کو پہنچ رہا تھا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں، اور وہ حافظے کے بڑے تیز لوگ تھے، ان کا حافظہ بہت تیز ہوتا تھا. جہاں ان کے اندر اور خصوصیات تھیں، اس میں ایک بڑی خوبی اور خاصیت یہ بھی تھی کہ حافظے کے بڑے تیز ہوتے تھے. وہ جہالت کے زمانے میں حج کے موقع پر ان کے شعراء جب اشعار پڑھتے تھے، اپنے اپنے قبیلوں کی تعریف میں قلابے ملاتے تھے، تو 500 اشعار کا ایک ایک قصیدہ وہ پہلی بار سنتے تھے اور ان کو ازبر ہو جاتا تھا. تو پھر یہ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تھا. یہ تو قرآن مجید تھا جس کی زبان کی تاثیر نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر اس کے اندر ہدایت تھی، نصیحت تھی، قیامت کے دھماکے تھے، حشر سامانیہ اس میں موجود تھی. وہ چیز تو ان کے دل اور دماغ میں پیوست ہو گئی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حج کے دوران جتنے خطبے ارشاد فرمائے، اس میں صرف یاد دہانی کراتے گئے. آپ صحابہ کرام ایک ایک جملے کے اندر جو چیز پوشیدہ تھی وہ سب ان کے دل اور دماغ پر پوری طرح منکشف تھی. چنانچہ گزشتہ ہفتے ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اس خطبے میں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے امام مسلم نے روایت کیا ہے،
3 چیزوں پر ذکر کر چکے ہیں. ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارے مال، تمہارے خون بالکل اسی طرح قابل احترام ہیں، محترم ہیں، حرام ہیں، جس طرح آج کا یہ دن تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں معتبر ہے، قابل احترام ہے. اور دوسری بات آپ نے ان کے سامنے یہ رکھی بطور یاد دہانی، جس کو آپ انجام دے چکے تھے، اسی لیے آپ نے اعلان فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موزون. اے میرے صحابہ سنو کہ اسلام کے آنے سے پہلے، میری رسالت اور نبوت کے پہلے، جہالت کے جتنے بھی امور تھے، یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے، اسلام کے مقابلے میں جو بھی چیز ہے وہ جہالت ہے، چاہے دنیا اس کے اوپر فریفتہ کیوں نہ ہو، دنیا اس پر دیوانی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ چیز اسلام کے مقابلے پر ہے وہ جہالت ہے. جہالت ہے. ایک آدمی اپنی صدی کا، اپنی دنیا کا سب سے ماہر ڈاکٹر بن سکتا ہے، سب سے بڑا انجینئر بن سکتا ہے، سب سے بڑا اکاؤنٹنٹ بن سکتا ہے، سب سے بڑا جو چاہے وہ بن جائے، لیکن اگر اس کو اپنے رب کی معرفت، رسول کی رسالت و نبوت کی صداقت اور گواہی کا علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، بدترین جاہل ہے. جہالت اسی کا نام ہے. اسلام کے مقابلے میں جو بھی چیز ہے وہ جہالت کی چیز ہے، اور اس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا. اس لیے آپ نے فرمایا آگاہ رہو، سنو، خبردار، جتنے بھی معاملے جاہلیت کے تھے وہ میں نے اپنے قدموں کے تلے دفن کر دیے. اس سلسلے میں گزشتہ چند جہالتوں کا ذکر ہوا تھا. یہ تو پھر یوں سمجھ لے کہ پورا دین ہی ہے، وہ پوری 23 برس کی زندگی اور آپ کا 23 برس کا جو کارنامہ ہے وہ اس کے تحت آ جاتا ہے. آج اس پر ہم انشاءاللہ کچھ اور چیزوں کو دیکھیں گے کہ آپ نے، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اسلام دین رحمت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اسی چیز نے وہ انقلاب عظیم برپا کیا جس کی تاریخ میں نہ پہلے مثال ملتی تھی اور نہ قیامت تک اب مثال مل سکتی ہے. یہی چیز تھی، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور آپ جس دنیا میں، جس عہد میں تھے، وہاں جہالت نے انسانوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا، اور ہر مخلوق، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، دیکھو، ہر مخلوق رب کائنات کی انسانوں کی جہالت کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہ بھی ہے، رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہ رحمت اس طرح لوگوں پر منکشف کی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا آپ نے کہ اونٹ آیا بلبلاتا ہوا تو کہا اس کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان انصاری آئے، کہا میں ہوں یا رسول اللہ. کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ان بے زبانوں کے معاملے میں؟ دیکھو، ان سے کام لو تو ان کے چارے پانی کا بھی پورا خیال رکھو، اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان پر بوجھ نہ ڈالو، ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق. رحمت للعالمین، رحمت جانوروں کے لیے بھی، اور صرف لفظاً نہیں، قولاً نہیں، بلکہ معاشرے میں آپ نے اس کو رائج کیا، لوگوں کے اندر وہ بیداری آپ نے پیدا کی، وہ جذبہ آپ نے لوگوں کے اندر پیدا کیا. اور یہ جذبہ کن میں پیدا کیا آپ نے؟ یہ جذبہ، جانور کے حقوق کا جذبہ کن میں پیدا کیا ہے؟ مکہ میں کچھ، سب نہیں،
عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، شاید ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سارے عرب کا ماحول ایسا تھا. نہیں، مکہ معظمہ میں ہی بطور خاص کچھ جاہل شیطان ابلیس کے کارندے تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. مکہ میں بھی سب نہیں تھے، کچھ تھے گنتی کے. مسجد حرام سے غار ہرا جاتے ہوئے وہ ٹیکسی والے کا بیان ہے، ٹیکسی والے نے بتایا کہ یہ میدان ہے جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. من کا خالی کیوں پڑا ہے؟ کہ خالی ہی پڑ رہتا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا بولے، مگر میں نے بھی سنا بولے یہاں آنے کے بعد کہ یہاں کچھ لوگوں نے کچھ بنانے کی کوشش کی تھی، مکان یا کمپلیکس یا دکان، مگر وہ بنتا ہی نہیں تھا، گر جاتا تھا. اس لیے ابھی بولے یہاں پر ایسی پڑا، حکومت کی پابندی، اب اس پر کچھ تعمیری کام نہیں کر سکتے. وہ میدان اس نے بتایا ہے اور اس کے بارے میں یہ بات اس نے بتائی، وہ اس کا بیان ہے. یہ کچھ لوگ تھے، وہ قوم، وہ وحشی جن میں اونٹوں کی طرح سرکشی، ضد اور انتقام کی آگ بھری ہوئی تھی. اونٹ کا مزاج یہی ہے. اونٹ بہت سادہ لو جانور نظر آتا ہے، لیکن جب وہ انتقام پر آتا ہے نا پھر اسے بچنا مشکل ہوتا ہے. عربوں میں یہ صفت پائی جاتی تھی. اسی صفت کو اللہ تعالیٰ نے اول دور کے اسلام کے لیے استعمال کیا، اور یہی صفت اول دور کے اسلام کے لیے ضروری تھی. ہمارے تمہارے جیسوں کے بس کی بات نہیں تھی اس دور اول کے اسلام کو قبول کرنے کی. یہ ان کا ہی حوصلہ، یہ ان کا ہی خاصہ تھا. یہ اس آب و گل سے وہی پیدا کیے گئے، انہوں نے جھیلا ہے. وہ ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں تھی اسلام کے اول دور کو اختیار کرنے کی. یہ ان کا خاصہ، ان کا حوصلہ، یہ ان کی فطرت. اس کو اللہ نے استعمال کیا اپنے دین کے لیے. وہ جہالت میں بھی وحشی تھی، انتہائی سخت، اور جہالت کی وجہ سے چونکہ شرک اور کفر کے سوا ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. دین کے نام پر، عبادت کے نام پر بھی جو چیزیں انہوں نے بنا رکھی تھیں، اختیار کر رکھی تھی، وہ بھی انتہائی بدترین قسم کی چیزیں تھیں جو فطرت انسانی کے بھی خلاف تھی، اور انسانی فطرت کے سے ہم آہنگ ہونے کی اس میں کوئی دور دور تک بھی صلاحیت موجود نہ تھی. علم میں جہالت اس قدر کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اس جہالت نے، اس شرک اور کفر کے اندھیرے نے جانور تو بہت دور کی بات ہے، اور ان کو انسانوں کے معاملے میں بھی اتنا ظالم، وحشی اور درندہ بنایا تھا کہ وہ اپنی خود کی صلبی اولاد کو اگر وہ لڑکی ہے تو زندہ درگور بھی کر دیا کرتے تھے. اور اس کا انتظام ایسا ہوتا تھا ان کے پاس کہ جیسی عورت ڈلیوری کے قریب ہوتی اور اس کی ڈلیوری کا وقت آتا، زچگی کا وقت آتا، تو گڑا کھود کر رکھا جاتا تھا پاس میں ہی. بعض اس طرح سے انتظام کرتے تھے، پاس میں ہی گڑا کھود کر رکھا جاتا تھا، کہہ دیا جاتا تھا دایا سے کہ اگر لڑکی ہو اس گڑے میں ڈال کے مٹی ڈال دینا. محمد الرسول اللہ آئے اور آپ نے کہا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین. حضرت انس رضی اللہ رواہ مسلم کی روایت. حضرت انس راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ گئی، یعنی ان کو اس نے بوجھ نہیں سمجھا، ان کو پالا، ان کی تعلیم و تربیت کی. اور یہ ایک ہی روایت نہیں ہے، کئی روایتیں ہیں. ایک میں ثلاثہ کا ذکر ہے کہ جس نے اپنی 3 بہنوں یا بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کو اچھا ادب سکھایا، یعنی اسلام کی تعلیم دی، ان کو اپنے دین سے آشنا کیا، زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا،
آنے والی قیامت سے خبردار کیا، عشر و نشر سے ان کو واقف کرایا، اللہ اس کے رسول کی ان کو پہچان کرائی، اور پھر بالغ ہونے کے بعد اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ان کا اچھی جگہ نکاح کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کننا حجابم من النار، تو یہ بہنیں، یہ بیٹیاں اس آدمی کے لیے، اس مرد مومن کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ اور یہ جو روایت میں نے پڑھی حضرت انس کی، اس میں فرماتے ہیں کہ جا یوم القیامت انا وہوا کہاتین، جس نے دو لڑکیوں کو پال پوس کر بڑا کیا یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ گئی، اب اس کی مدد کی محتاج نہیں رہی، اب اس نے ان کو شوہر کے حوالے کر دیا، تو پھر میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے محمد الرسول اللہ کی طرف سے اس سے بڑھ کر اور کیا بشارت ہو سکتی ہے کہ اس دن، جس دن لا قوت ولا ناصر، کوئی قوت ہوگی انسان کے پاس نہ کوئی مددگار، اس دن محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس طرح ہو مومن، تو پھر اس کا کیا کہنا ہے۔ یہ اس قوم کے اندر آپ رحمت بن کر آئے تھے نا، دیکھو اس نبی رحمت کے ساتھ اسی مکہ میں کیا سلوک کیا گیا، اور اس نبی رحمت نے کس طرح سے اپنی رحمت کے سائے پھیلائے اپنے رب کے حکم سے۔ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ یہ غلام کون تھے اس معاشرے میں؟ یہ جانوروں سے بدتر حالت تھی ان کی، ان سے جس طرح چاہا جاتا بیگار لیا جاتا، جس طرح چاہتے ان کو استعمال کرتے، ان کو جس طرح چاہتے اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے۔ نہ ان کی کوئی فریاد سننے والا تھا، نہ وہ کسی سے فریاد رسی کر سکتے تھے، اور نہ کوئی ان کی حمایت میں بول سکتا تھا۔ وہ بالکل بے یار و مددگار تھے، بے بس اور لاچار تھے، جانوروں سے بدتر حالت تھی۔ کہ شخص تجھ کو جس طرح اپنے اس ملازم اور غلام پر قدرت حاصل ہے نا، اس سے زیادہ قدرت تجھ کو تیرے رب پر حاصل ہے، تیرے رب پر تجھ کو حاصل، تیرے رب کو حاصل ہے تجھ پر۔ اور صحابی اتنا سنتے ہی لرز گئے، اور انہوں نے پہلے تو اس غلام کو فوراً آزاد کر دیا تاکہ وہ کفارہ بن جائے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی زندگی میں میرا ہاتھ کسی ماتحت پر نہیں اٹھا۔ وہ صحابہ تھے، ان کی شان ہی نرالی تھی، ایک بار بس اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی پتہ چل جائے ان کو، پھر تو وہ بس چاہے مال دنیا کا سارا ہی کیوں نہ چلا جائے وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس غلام کو تو اسی وقت آزاد کر دیا انہوں نے کہ کہیں مجھ سے زیادتی ہو گئی ہو اور میں کل پکڑا نہ جاؤں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں جتنا اس پر قدرت رکھتا ہوں اس سے زیادہ میرا رب مجھ پر قدرت رکھتا ہے، اس رب کی قدرت میں کیسے میں پکڑ میں آ سکتا ہوں؟ اگر اس کی پکڑ میں آ جاؤں تو پھر میری پناہ کہاں ہوگی، مجھ کو کہاں پناہ ملے؟ یہ صحابہ تھے، یہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت جو تمام مخلوق کے لیے الگ الگ ایک نظام قائم کر رہی تھی، ہر ایک کا حق، ہر ایک کی زندگی، ہر ایک کی عزت محفوظ کی جا رہی تھی۔ یہ عورتیں یہ میراث میں حصے دار نہیں ہوتی تھی، بلکہ میراث کے مال کی طرح یہ تقسیم ہو جاتی تھی، ان کے کوئی حقوق نہ تھے، یہ آپ نے قائم کیے، آپ نے قائم کیے۔ آج ہماری جہالت، ہماری بے دینی، ہماری دین سے دوری نے معاشرے میں عورتوں کا جو حال کر رکھا ہے، اس نے اسلام دشمن طاقتوں کو اس دین کے خلاف، اس نبی کے خلاف، اس کتاب کے خلاف، اس دین رحمت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا راستہ فراہم کیا ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی عورتوں کا خیر خواہ
اور جس سے بڑھ کر کوئی عورتوں کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنے والا اور ان کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ناموس کی حفاظت کرنے والا نہ پہلے ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ فاستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے معاملے میں میری بھلے سلوک کی تاکیدی ہدایت اور نصیحت قبول کرو۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت۔ یہ سب آپ نے فرمایا کہ جہالت کی تمام باتیں میرے قدموں کے نیچے دفن ہو گئی ہیں، خبردار۔ اب آج کا ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ گھرانے وہ ہیں، آج بھی موجود ہیں، جہاں لڑکی کی پیدائش پر سسرال والوں کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ جب اس کو بشارت دی جاتی ہے لڑکی کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے یہاں تک سنا بھی ہے اور بہت سوں کو دیکھا بھی ہم نے کہ اس لڑکی کے ساتھ جس نے موت کے منہ میں جا کر ان کی نسل پیدا کی ہے، لڑکی ہونے کی وجہ سے سسرال کے لوگ انتہائی بدترین ظالمانہ سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کی دوا اور غذا تک کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور بعض بے ڈھنگے جاہل مرد وہ ہوتے ہیں کہ اس لڑکی کی پیدائش پر 1 2 3 4 لڑکی بھی ہو جائے، 5 کہتے ہیں کہ 5ویں بھی اگر لڑکی ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا۔ محمد الرسول اللہ تو کہہ کر گئے ہیں کہ تحت قدمیہ موضون، یہ جہالت کی سب باتیں جتنی بھی تھیں میں اپنے دونوں قدموں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں۔ امت کو خبردار کر کے گئے ہیں، امت کو پیغام دے کر گئے ہیں، 1,24,000 صحابہ کے سامنے بول کر گئے ہیں بلغوا عنی ولو آیۃ، یہ سب باتیں میری پہنچا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا امتی اگر ہے وہ تو پھر وہ یہ رحمت کی جگہ ظلم کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اگر امتی ہے تو کر نہیں سکتا، اور اگر کر رہا ہے تو پھر امتی نہیں ہے۔ یہی تو بات ارشاد فرمائی آپ نے بخاری شریف کی وہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواه البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ کہا یا رسول اللہ، صحابہ کو حیرت ہوئی کہ آپ کا امتی ہے تو پھر آپ کا انکار کیسے کرے گا؟ آپ کا انکار کرنے والا تو امتی نہیں ہے وہ۔ کہا دیکھو من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے میرا انکار کیا، اور میرا انکار کرنے والا پھر اپنا ٹھکانہ سمجھ لے وہ کہاں ہوگا۔ صاف حدیث ہے، بخاری شریف کی موجود ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ پھر کچھ لوگ وہ ہیں کیونکہ دین کو ہم نے اپنی آئینی معاشرتی زندگی میں آنے ہی نہیں دیا، ہے بھی تو بس وہ تھوڑا بہت یا کہیں دکھاوے کے لیے یا کہیں اپنے فائدے کے لیے، ورنہ حقیقت میں نماز روزے کے سوا اور حج اور عمرے کے سوا وہ اس میں بھی پھر کئی نقائص موجود ہیں، اور ابلیسی اختلافات نے اس کا بھی ستیاناش اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے، مگر وہ دین سمجھا جاتا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں صرف نماز روزے کا حساب لے گا۔ جی نہیں، نماز روزے کا حساب ہونا نہیں ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، مکہ کے اندر سورۃ تکویر نے اعلان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آیت تلاوت فرمائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یاد رکھو
زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے رب پوچھے گا، اس کا خالق پوچھے گا، بتا تو کس جرم میں قتل کی گئی، کس جرم میں ماری گئی؟ اتنا غضب ہوگا رب کا، اس کے باپ سے نہیں پوچھے گا جس نے درگور کیا، اس کی ماں سے نہیں پوچھے گا، اس کے خاندان والوں سے نہیں پوچھے گا، اس لڑکی سے پوچھے گا تجھے کیوں زندہ دفن کیا گیا؟ بول۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب پوچھا جائے گا زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی تھی، کیا جرم تھا تیرا؟ صحابی رسول آئے، مجلس جمی بھی ہے، محمد الرسول اللہ موجود ہیں، یہ آیت اتری ہوئی ہے، نبی رحمت لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر تعلیم دے رہے ہیں، کتاب کی، حکمت کی تزکیہ کر رہے ہیں، اپنی نبوت کے وہ 4 اہم فریضے پوری آب و تاب کے ساتھ آپ انجام کو پہنچا رہے ہیں بتمام و کمال۔ یعلمہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت کر رہے ہیں رب کی آیات کی، کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، عقل مندی دانائی کی حکمت کی باتیں سکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ نفوس کا تزکیہ کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں دلوں کو، روحوں کو۔ یہ جبھی تو پاک ہوتے ہیں نا، یہ جب آدمی کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس علم وحی کی جو حق کے ساتھ اللہ نے انبیاء اور رسول پر نازل کیا، اور جس کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہو گئی، آ کر کہا یا رسول اللہ، جہالت کے کچھ گناہ یاد آتے ہیں، کیا معاف ہو جائیں گے؟ کہا اسلام لا چکے ہو؟ کہا ہاں میں گواہی دے چکا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہا تو تمہارے گناہ معاف، اسلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، جہالت کے دور میں میرے بھی ذہن پر جہالت پوری آب و تاب کے ساتھ چھائی ہوئی تھی، اے اللہ کے رسول، میرے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو اپنے لیے ننگ اور عار سمجھتے تھے کہ بیٹی ہوگی تو داماد آئے گا اور لڑکے والوں کے سامنے ہم کو جھکنا پڑے گا۔ آج کے جاہل مسلمانوں کی بھی یہی سوچ، آج کے ان نطفے کے مسلمانوں کی بھی سوچ یہی ہے۔ ہر خاندان اور برادری میں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے جب لڑکی والے اپنی لڑکی پر ہونے والے ظلم و ستم کی بات کرنے کے لیے بیٹھک بٹھاتے ہیں، تو یہ انصاف کرنے والے یہ ظالم کیا کہتے ہیں؟ میاں لڑکی والا ہے، ذرا دب کے رہنا۔ ارے ظالموں، جاہلوں، یہ جہالت کی وہ باتیں جن کے بارے میں محمد رسول اللہ خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ رہے ہیں تحت قدمی موزون، میں نے دفن کر دیے قدموں کے نیچے، اب علم اور حکمت دے کر جا رہا ہوں۔ آج بھی یہ بات کرتے ہیں مسلمان، ہر ایک کرتا ہے۔ لڑکی والے تم اتنا اونچا نہیں بولنا، کیوں؟ تم کچھ بھی کرو گے، تم ظلم کرو گے، تم بیماری میں سے کام کرواؤ گے، اور اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا ماموں، اس کا چچا یہ بول نہیں سکتا کیوں لڑکی والے ہیں؟ کیوں؟ کیا لڑکی والا ہونا ظلم ہے، جرم ہے کیا؟ کیا ہے؟ یہ عرب کے جوہلا کا سوچنے کا انداز تھا نا، جس کو آپ نے قدموں کے نیچے دفن کیا۔ آپ نے لڑکی کی پیدائش پر شرمسار ہونے
اور اس کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھنے کے بجائے اپنے صحابہ کے ذہن میں انقلاب کیا برپا کیا؟ جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے گا، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے گا، کل قیامت کے دن یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، کل وہ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ کہا یا رسول اللہ وہ بچی میری بہت پیاری تھی، وہ کسی طرح بچ گئی وہ، یہاں تک کہ چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے لگ گئی، مگر میں لوگوں کے طعنوں سے پریشان ہوا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ارے لڑکی کا باپ ہے، اس کا داماد آئے گا، یہ ذلیل بنے گا۔ کہا رسول اللہ مجھ پر یہ چیز اتنی گراں گزری اور شیطان مجھ پر اس طرح حاوی ہوا کہ اللہ کے رسول ایک دن میں نے ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا، اپنی معصوم بچی کو لے کر میں چلا، اور اللہ کے رسول اس جگہ لے جا کر میں نے اس کے لیے گڑھا کھودنا شروع کیا، تو میری بچی میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی تھی اور کہتی تھی ابا تمہارے کپڑوں پر مٹی آ رہی ہے، بابا کپڑے میلے ہو رہے ہیں۔ کیا وحشی لوگ تھے، کتنے وحشی، کیسا دل تھا ان کے سینوں میں۔ اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے، صحابہ اکرام اس شخص کو کہتے ہیں اے شخص تو نے اللہ کے رسول کو غمزدہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہنے دو، اسے کہنے دو تاکہ اس کی دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ بالآخر میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گڑھے میں پھینک دیا۔ وہ بچی کہتی رہی بابا مجھ کو کیوں گاڑ رہے ہو، مجھ کو کیوں دفن کر رہے ہو، مجھ پر کیوں مٹی ڈال رہے ہو؟ مگر میں اس طرح شیطان کے شکنجے میں پھنسا ہوا تھا کہ مجھ پر اس معصوم کی چیخوں اور آہوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ، ان وحشیوں کو آپ نے وہ تعلیم دی پھر کہ یہ اپنی نہیں کہ دوسری کی یتیم لڑکیوں کو بھی پالنے والے بن گئے۔ پالنے والے بن گئے۔ کیا وہ مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، جو حمل کی حالت میں یہ معلوم کر کے کہ لڑکی کا حمل ہے اس کو ساقط کر دیتا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے، امتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت اور عار اور ننگ کا باعث سمجھتا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں جو دوسروں کی لڑکی بیاہ کر لا کر ان کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں؟ اسلام اور جہالت کا کوئی میل نہیں ہے۔ اسلام اور جہالت بالکل کفر اور شرک کی طرح دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا کچھ لوگ ہیں جو لڑکیوں سے خوش تو ہیں مگر ان کی حماقت یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کے اندر اتنے منہمک ہیں کہ وہ اپنے لڑکوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے اندر انصاف کو برقرار رکھو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ کچھ ایسے ہیں جن کو لڑکیوں سے اتنی محبت ہے اور پوری کمائی ان کے اوپر اٹھا رہے ہیں، پورے وہ بھک منگے داماد کے اوپر لگا کر بس وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔
کوئی تک ہی نہیں ہے. سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہوا ہے, پورا دین تہس نہس کر دیا ہوا ہے. مسلمان بیوی کا کیا حق ہے؟ نہیں. اور یہ اللہ اس کے رسول سے بغاوت, غداری اور نافرمانی کی سزا بھی ہے جو عذاب کی صورت میں بھگت رہے ہیں لڑکی والے. لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کم وقت, اور کیا کہتے ہیں کہ اس واسطے کیا ہم نے خرچہ کہ بچی چین سے رہے گی, لوگ اچھے سے رکھیں گے. اور جنہوں نے لاکھوں روپے کے نکاح کیے, شادیاں کی ہیں نا, ان کی بچیاں آج اذیت میں ہیں, اور ان کی وجہ سے وہ حرام خور بھی اذیت میں ہیں. یہ امتی ہیں, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کچھ لوگ تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ہے ہی بیٹی داماد کو پالنے کے لیے, وہ اتنا ہی کام کر رہے ہو. اور نوجوانوں میں بے غیرتی ایسی بسی ہوئی ہے کہ ان کو ذرا غیرت نہیں. دوستانہ بھی ایسا ہے, تیرے سسرال والے کیا کر رہے ہیں, مانگنا ان سے, بھیک مانگنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. دوست, خاندان والے, اماں. اچھا, عورت پر ظلم کرنے میں سب سے آگے عورت ہی ہے. ساز بھی تو عورت ہی ہے نا. وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میں بھی ایک عورت ہوں, میں کیسے کسی کی بچی پر ظلم کر سکتی ہوں, زیادتی کر سکتی ہوں. یہ بچی کے باپ کو بولے کہ بھائی ذرا دیکھ میں کیسا ہے. اب بڑے گھرانے میں دیے تو ان کے حساب سے کرنا ہی پڑے گا نا. 30-40 ہزار کا پلنگ دیں گے تو ان کی بے عزتی ہوں گی نا. پھر اب بولے 1 لاکھ کا پلنگ بنا ہے. اچھا, پھر 2 لاکھ کھانے پہ خرچہ ہوئے اور 3 لاکھ کا باقی جہیز آیا. پھر اب کیا پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے, بولے اب لڑکی کی ساس بول رہی ہے کہ جب بھی گھر سے آئی تو ذرا 5-6 قسم کے اچھے کھانے بنا کے لاتے جانا. یہ طریقہ رہتا آنے کا جانے کا سسرال میں. حرام خوری کی تو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے, مفت خوری اور حرام خوری کی, کہ مسلمان ان کو سمجھنا ہی مشکل ہے. طریقے رہتے بولے تمہارے یہاں نہیں ہے کیا؟ تیرے ماں باپ نے سکھائی نہیں کیا؟ ارے کیا ہوا بھائی؟ ارے بھائی ایسے ایسی بات. ارے تم نے تو بہت دیے نا جی, دل کھول کے خرچ کر رہے تھے. اللہ کی راہ میں کبھی دیے نہیں, بیوہ یتیم کی مدد کرے نہیں دل کھول کے, کبھی اللہ کی راہ میں ہاتھ کھلتا نہیں. یہاں تو تمہارے دونوں ہاتھ بھی, دونوں پاؤں بھی, دونوں جیب, آگے کے بھی پیچھے کے بھی, تجوری کے بھی, اندر کے ڈراپ بھی سب کھل گئے تھے نا. پھر کیا ہو گیا؟ اور مفتی صاحب بھی آگے دعا کر کے گئے تھے, اے اللہ ان کو آدم و حوا کی محبت دے, بلقیس سلیمان کی محبت دے, یوسف زلیخا کی دے, علی فاطمہ کی دے, محمد خدیجہ کی دے. اتنی بڑی دعا کر کے پھر صالح اولاد دے. اب ہوا کیا؟ افا حکم الجاہلیت یبغون, کیا جہالت کے فیصلے چاہتے ہو؟ کیا جہالت کا حکم چاہتے ہو جس کے بارے میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں تحت قدمیہ موزون؟ جہالت کی تمام باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں, خبردار. کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ ہمارے سماج میں چل کیا رہا ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ گرے پڑے جائے, بلکہ جو غریب لوگ ہیں گرے پڑے ان میں یہ چیزیں کم ہیں, اور جو جتنے زیادہ مالدار ہیں ان کے ہاں یہ حرام خوری زیادہ چل رہی ہے آج کل. جس کے گھر میں اللہ نے کوئی چیز کی کمی نہیں رکھی وہ زیادہ فقیر بنا ہوا ہے. یہ ذلت ہے, عذاب ہے یہ جو مسلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر.
ارے بیوی کے قدموں سے تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بولتے انسان. ایک صحابی آ کر کہتے ہیں نا آپ سے, یا رسول اللہ میں معاشی اعتبار سے بہت پریشان ہوں. کہا بیوی ہے؟ کہاں ہے؟ کہا جا دوسرا نکاح کر. سننے کے تاب ہے نا, نہیں تو آ جائیں گے آٹے کو ٹیک تم کو. تاب تو ہے نا. کہا دوسرا نکاح کر. اب ہم ایجوکیٹڈ لوگ, تعلیم یافتہ, اعلیٰ تعلیم یافتہ, ایجوکیٹڈ, تعلیم یافتہ تو کہا, تعلیم یافتہ ہوتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی تھی. ایجوکیٹڈ ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے, کوئی ہائپر ایجوکیٹڈ ہے. ہم بولے یار یہ تو بالکل اکنامی کے خلاف ہے, ایک بیوی کا خرچہ ہی برداشت نہیں ہو رہا ہے, آدمی کو دوسری بیوی لانے کا حکم دیا جا رہا ہے, خرچہ بڑھایا جا رہا ہے. معاشی اصول کے خلاف بات ہے یہ. مانا صحابی ہے اور سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کا کام جہالت کی باتوں کو ختم کرنا, کفر کے اندھیرے کو مٹانا, علم اور حکمت کی روشنی کو عام کرنا تھا. کہا جا دوسرا نکاح کر. دوسرا نکاح کر کے واپس آئے. کہا رسول اللہ اب تو بہت پریشان ہو گیا. یہ نہیں بول رہے ہیں اللہ کے رسول کیسا مشورہ دیا آپ نے, کیسا مشورہ دیا آپ نے, میں تو اور پریشان ہو گیا. آپ نے فرمایا جا تیسرا نکاح کر. تیسرا نکاح کر. تیسرا نکاح ہو گیا. اس کے کچھ دنوں بعد, مہینوں بعد آئے. کہا رسول اللہ کا فضل و احسان ہے, 3 بیویاں ہیں, بچے ہیں, اللہ آرام سے گزر بسر کی روزی عطا کر رہا ہے. یہ بھیک منگے اس حکمت کو کیا جانیں گے, جو ایک بیوی کو پالنے کے بجائے اس کے بھروسے خود پل رہے. ان بھیک منگوں کو کب سمجھ میں آئیں گی یہ حکمت کہ اللہ کس کے وجود سے کس بندے کو کہاں رزق پہنچاتا ہے. کہیں اولاد کے ذریعے سے رزق دیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں عربوں کو وہی بتایا کہ رزق کی تنگی کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے, انہیں بھی رزق دیں گے. وہ اپنی قسمت کا لے کر آتے ہیں, تم اپنی قسمت کا کھاؤ. تو آج ہمارے معاشرے میں وہ ساری جہالتیں پورے جوبن پر ہیں, شباب پر ہیں. دیندار بے دین سب ایک ہی اس میں ہیں, 19-20 کا فرق ہے, مگر سب وہی چل رہا ہے. عورتوں کے حقوق کی کوئی حیثیت, کوئی اہمیت کسی کے ہاں نہیں ہے. کسی کو 4 بچے ہونے کے بعد عورت کالی نظر آ رہی ہے, کسی کو 5 بچے ہونے کے بعد میں عورت کا قد چھوٹا نظر آ رہا, کسی کو 2-3 سال استعمال ہونے کے بعد میں جو ہے لوگ خراب نظر آ رہے. یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ تو فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لآلہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر اور لطف و کرم کا معاملہ کرتے ہیں. لطف و کرم کا معاملہ کرتے ہیں. اور کچھ تو بیل کھاندہ بولتے, اس کو عام زبان میں بولتے بیل کھاندیا. وہ کیا بولتا, میری ماں ہے, تیرے کو سننا پڑے گا. تیری ماں PM ہے کیا ہندوستان کی, کچھ بھی کریں گی, کچھ بھی بولیں گی دوسرے کی بیٹی کو. ارے ماں ہے تو اس کا مرتبہ اپنی جگہ, اس کا حق اپنی جگہ, ٹھیک ہے نا. تو ماں پر ظلم مت کر, ماں کی حق تلفی مت کر, ماں کی تحقیر مت کر, اہانت مت کر, لیکن دوسرے کی بیٹی کی بھی تو ذلت اور رسوائی کا سامان مت کرنا. ماں ہے تو ماں کو اپنی جگہ رکھ, بیوی ہے تو بیوی کو اپنی جگہ رکھ. اور ہر مسلمان بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اگر گھر میں اس کے ساتھ میں کوئی زیادتی ناانصافی ہوتی ہے تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ بھائی میرے لیے الگ گھر لو. ہاں اس میں لیکن بیوی پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتی. مگر لڑکیوں کا معاملہ نہیں, لڑکیوں کا بھی ویسی.
ایک محترمہ بولے میں نہیں جاتی، بولے کیوں نہیں جاتی؟ باہر گھمانے نہیں لے جاتے، ہوٹلنگ نہیں کرتے، شاپنگ نہیں کراتے میرے کو۔ اب وہ بندہ بول رہا بیچارہ کہ بھائی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں جو آج ماحول میں رچ بس گئی ہیں، اور مسلمان بھی اس میں بہ رہے ہیں، مگر اپنے دین اور شریعت میں یہ چیزیں فٹ نہیں ہوتی ہیں، غیر اخلاقی اور بے حیائی کی چیزیں ہیں یہ۔ بیویوں کو اس طرح پیچھے بٹھا کے جگہ جگہ گھومتے رہنا، کہیں بھی جاتے رہنا، تو وہ بھی حق بنا لیے انہوں نے اپنا ایک، وہ بھی حق بنا لیے۔ اور بعضوں کو تو بیچاروں ایسا ہے، وہ نہ شوہر کو خیال، نہ ساس کو، نہ سسرے کو، نہ گھر کے دوسرے لوگوں کو، وہ ان کی نسل کا پیٹ میں بوجھ لے کے پھر رہی ہے۔ 7واں مہینہ ہے تو اس کے میگیا لوگ بول رہے ستواسا نہیں کر رہے کیا؟ ستواسا کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ ستواسے کا مطلب ہوتا کہ یہ جو بچی ہے اس کا سسرا بھی ننگا ہے، اس کو کپڑے دو، اس کی ساس بھی حمام میں نہا کے ننگی بیٹھے والی ہے، اس کو بھی کپڑے لاؤ، اس کی بڑی نند جو ہے وہ بھی اپنے سسرال میں نہا کے حمام میں ویسی بیٹھی ہوئی، بولتے بھی کپڑے آئیں گے بول کے، اور مرد تو ننگا ہی پھر رہا، اس کو تو ہونا ہی ہونا۔ یہ ستواسا ہے، بہترین ڈشز بن کے آنا کھانے، ان کے باپ نے نہیں کھایا ویسے کھانے بھیج رہے تو بھی کیا بول رہے، یہ ایسی کھاتے تمہارے ہاں، اب اس کو بھی ایسی ہونا۔ انہیں بھی نکاح کیا، انہیں بھی بہت خدا، بہت سنتوں کو، دین کو دونوں پاؤں سے کھندلائی۔ نبی نے جن چیزوں کو دفن کیے تھے اس کو نکالا، اس کو سر پہ بٹھایا، اور نبی کی دین کو، نبی کی سنت کو پاؤں سے روندا۔ نہیں میری بچی ہے، میں کمایا کال کے واسطے، اور میرا داماد ایسا ہے ویسا ہے، بڑے گھرانے میں جانا ہے۔ اب کیوں روتے پھر رہا؟ اب کیا ہوا؟ اب کیوں رو رہا ہے؟ یہ سزا ہے۔ آپ نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ، سنو جہالت کی ہر چیز میرے قدموں تلے دفن ہے۔ اگر میرے امتی ہو نا تو میری نافرمانی کسی معاملے میں بھی مت کرنا۔ اور یہ صرف آپ کا کہنا نہیں ہے، جس رب نے آپ کو دین حق اور ہدا دے کر بھیجا اس کا بھی فتویٰ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو بلا چوں چرا برضا و رغبت مان نہ لیں۔ اگر یہ فیصلے پر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس کر رہے ہیں، ان کا ایمان جگہ پر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ سورہ نساء دیکھ لو اٹھا کر، آیت نمبر 65 ہے، اور اسی کو پھر آپ نے یوں بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہشات اور ارادے اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، جو میں لے کر آیا ہوں۔ عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں آج ہم جس طرز عمل پر گامزن ہیں نا، اسی نے ان اسلام دشمن طاقتوں کے لیے یہ مواد فراہم کیا ہے۔ وہ دین جو عورتوں کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے، آج اسی دین کو انہوں نے نشانے پر لگا دیا ہوا ہے، ہماری جہالت کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے۔ عورتوں کے اوپر بھی حقوق ہیں شوہروں کے، سب سے عظیم حق ہے عورت پر، مسلمان عورت پر سب سے بڑا حق اللہ اس کے رسول کے بعد اس کے شوہر کا ہے، اور مسلمان مرد پر سب سے بڑا حق اللہ اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا ہے۔ مرد پر ماں باپ کا حق سب سے بڑا، عورت پر شوہر کا حق سب سے بڑا۔ مرد کی جنت دوزخ ماں باپ، عورت کی جنت دوزخ شوہر۔ اب ہمارے گھروں میں کیسا ہے؟
شوہر کی خدمت کے ساتھ، بلکہ بہت سے بیچارے شوہروں کو بولنا پڑتا بھائی میرا کام رہن دیا کر، تو پہلے ان کے کام نپٹا دیا کر۔ کتنا غلط طرز معاشرت ہے، کتنا غلط طرز معاشرت ہے۔ جس عورت پر سب سے بڑا حق اللہ اس کے رسول کے بعد شوہر کا ہے، وہ اپنے اس شوہر کا حق ادا نہیں کر پاتی، اس کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ہاں، ماں باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، دیکھ ریکھ کی ان کو حاجت کی ہے، ضرورت ہے، تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی ان تمام باتوں کا خیال رکھے، اور اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ یہ خواہش، یہ تمنا اس کے سامنے رکھے کہ دیکھو یہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کا میرے اوپر سب سے بڑا حق ہے اللہ اس کے رسول کے بعد، یہ میری جنت اور دوزخ ہیں، مجھ کو اتنا وقت نہیں مل پاتا، اگر تم بھی میرا ہاتھ ذرا بٹا دو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عورت اس سے انکار کرے گی۔ بغاوت کہاں پیدا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بغاوت وہاں پیدا ہوتی ہے جب یہ ساس سسرے، دیور جیٹھ، اوپر بیٹھی ہوئی جٹھانی، یہ جب اس کو گھر کی نوکرانی اور ملازمہ کی حیثیت دینا شروع کرتے ہیں، جب پھر بغاوت تیار ہوتی ہے۔ اور جس گھر میں سب مل کر رہے ہیں، کمبائنڈ فیملی، خاندان تو ختم ہو گئے، فیملیاں رہ گئے، ویسے تو سبھی ختم ہو گیا ہوا ہے، ابا مر گئے، اماں مر گئے، چچا تایا ماموں خالو پھپھا ممانی خالہ پھپھی سب مر گئے، 4 ہی رشتے باقی ہے، موم ڈیڈ انکل آنٹی، باقی سب ختم۔ چچا بھی مر گئے، چچی بھی مر گئی، پھپھا بھی مر گئے، پھپھی بھی مر گئی، خالہ خالو ماموں ممانی ابا امی دادا دادی سب ختم، 4 ہی رشتے باقی ہے بس، ڈیڈ موم انکل آنٹی ختم۔ اب رحمہ قوم کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا پتہ نہیں، یہ انگریز کا فتنہ اور انگریزی کا فتنہ ہو، وہ الگ الگ ہی بحث میں لگ جاتے ہیں، نہیں وہ تو ضروری ہے اپنا دین کسی سے ارے ہاؤ بھائی، سب معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے اتنا تو، کہ ہمارا دین کسی زبان سے کسی اس سے نفرت نہیں سکھاتا، بلکہ ہمارا تو ایمان ہی اس پر ہے، ہمارا تو کتاب یہ کہتی ہے کہ زبان مختلف اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم تو سب زبانوں کو اللہ کی زبان ہی مانتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ زبان بھی اور لباس بھی، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو کسی قوم کی پہچان ہوتی ہیں، علامت ہوتی ہیں، علامت ہوتی ہیں، ختم ہو رہی ہے۔ الزام لگاتے ہیں حکومت پر کہ حکومت ہماری زبان سے تعصب برت رہی ہے، ارے حکومت نہیں، تم برباد کر رہے ہو اپنی زبان کو، اپنی زبان کے ساتھ تمہاری تہذیب بھی برباد ہو رہی ہے، تم کو احساس نہیں ہے، تمہارے دانشوروں کو بھی احساس نہیں۔ اخبار اردو کا صفحہ نمبر ڈالا ہوا ہے رومن نے، انگریزی کے لیٹر لکھے ہوئے ہیں، حکومت کی پابندی ہے کہ تم اردو اخبار پہ انگریزی لیٹر میں، رومن لیٹر میں انگریزی کے عدد لکھو، ہے کیا پابندی؟ دینی کتابوں تک میں اب وہ فتنہ آ گیا ہوا، دینی کتابوں میں قرآن مجید کے اندر صفحہ نمبر جو لکھا ہوا ہے نا، وہ انگریزی کے لکھا ہوا ہے، ایسے ہی، یہ 7 8 1 2 3۔ اب کوئی بولیں گے 1.5 شانہ، یہ کوئی ایسی خاص بات ایسا، ارے میاں یہی چیزیں تو پتہ دیتی ہیں کہ بندہ ذہنی غلامی میں بہت آگے نکل گیا ہوا ہے، اس کو اپنی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، اسی لیے تو مسلمان عربی دینی مدرسوں میں کیا کرتے ہیں، بھیجتے نہیں بچوں کو، بھیجے بھی تو بس وہ پورا پیسہ خرچ کر کے، پوری یعنی اتنی محنت اور مشقت ہے، اور ایسا لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑا ہوا ہے کہ حمالی کرنے والے، گڈھے کھودنے والوں کے یہاں کے بچے بھی اب وہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں۔ ارے کہاں جا رہے حضرت؟ ہو ذرا بچی کو ڈالا تھا، ارے تمہارے کھانے پینے کی سوئی نہیں برابر، وہ 25,000 روپے سال کے وہاں دیتے کیا؟ اب مدرسہ کیوں نہیں بھیج رہے؟ اور وہ لوگ 50 روپے مانگ رہے بولے مہینے کے، بھائی ارے باپ رے، 50 روپے مانگ رہے قرآن پڑھانے کے، قرآن پڑھانے کو خالہ ہی پڑھا دیتے اپنے، وہ
گھومتے رہتے لوگ. ان کو 10 روپے دے دیے, چائے پلا دی تو انہوں نے پڑھا کے چلے جاتے. اس کو کیا اتنا کرنے کا. ہمارے اساتذہ تھے سرکاری اسکول کے, امتحانوں سے پہلے, سالانہ امتحان سے پہلے 2-3 مہینے پہلے سے ایکسٹرا کلاس میں بلاتے تھے ہم کو. ایکسٹرا کلاس بولتے تھے اس کو, اور فری ہم کو پڑھاتے تھے. اب یہ ماسٹر جو ہیں آج کل کے, یہ اسکول میں کرسی پہ آرام کر رہے ہیں. اپنے انہوں نے ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا ہے, کوچنگ کلاسز, لاکھوں کما رہے دن. یہ اتنے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے بیگ لگے, کہاں جا رہے؟ ٹیوشن کو جا رہے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد جس کو مولا عطا کرے اور وہ اس اولاد کا اچھا نام رکھے اور اس کی تعلیم و تربیت کرے, بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کر دے, تو یہ اولاد اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ, جہنم سے آڑ. اور اگر ایسا نہ کرے اور وہ اولاد گناہ میں مبتلا ہو تو اس کا وبال باپ پر, ماں پر, سرپرستوں پر. تو عورتوں کے حقوق کی اپنی جگہ اہمیت ہے, ان کو اہمیت دینا ضروری ہے, عزت دینا ضروری ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ جو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا, اور یہ جو نکاح کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رائج کیا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے. تمام انبیاء کی سنت رہی ہے نکاح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, تمام انبیاء کی. اس میں اللہ نے ایک عجیب کشش, فائدہ, لذت, نعمت, رحمت, اخوت, محبت, پیار, سب کچھ ہے اس میں. مرد اور عورت کا رشتہ جو ہے نکاح کا, یہ بکرا بکری کے ایسا خالی نسل پیدا کرنے کا نہیں ہے. یہ کام جانور بھی کرتا, کوئی بہت بڑا مرد نہیں ہے وہ جس کے 8 بچے پیدا کر لیا تو بہت بڑا مرد ہوگا, نہیں. یہ کام تو بکرا بکری بھی کر رہے ہیں نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس نے مخلوق کو اسی طرح سے نسل قائم کرنے, اس کی بقا کے لیے یہ نظام جاری کیا ہے. وہ کون سا بڑا کام ہے؟ اسی لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کیا کہا کہ میری امت کو یہ بتانا کہ میں گھر میں تمہارے ساتھ کیسے رہتا تھا, کیا کرتا تھا. عورت محبت چاہتی ہے, عزت چاہتی ہے. وہ صرف استعمال کی چیز نہیں ہے کہ آدمی نے اپنی ضرورت پوری کی, بس تو اپنے اس میں رہ, میں اپنی زندگی جیتا ہوں. نہیں, عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے, وہ اس کے علاوہ پیار چاہتی ہے اپنے شوہر کا. اور وہ پیار کیا ہوتا ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ذریعے امت کو بتایا ہوا ہے. کیا حدیث ہے ام المومنین کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بوسہ لیتے تھے درا حالے کہ آپ روزے سے ہوتے تھے. یہ حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, کیا ضرورت ہے؟ مشکات میں روایت آ رہی ہے, ام المومنین کیا بول رہے معلوم ہے کہ میں اور نبی ایک برتن میں غسل کا پانی لیتے تھے, آپ ادھر بیٹھتے تھے, میں ادھر, اور آپ مجھ سے کہتے تھے ارے میرے لیے پانی چھوڑو, میں آپ سے کہتی تھی آپ میرے لیے چھوڑیے. کیا انداز محبت سکھائی جا رہی ہے یہ ڈھنگ ہی نہیں ہے, طریقہ ہی نہیں ہے. او آئے چل, اور نہیں ملا تو بس پھر فن 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 فن. ارے پیار کرو اپنی بیویوں سے, پیار یہ عبادت ہے, عبادت. پیار کرو بیوی سے, دیکھو گھر کیسا جنت بنتا ہے, کیسی خوشبو پھیلتی ہے پیار اور محبت کی. ناک آنکھ میں خوبصورتی نہیں رہتی, اللہ نے عورت کی وجود میں خوبصورتی رکھی ہوئی ہے. اس سے محبت کرو, اس کو عزت دو, اس کے جواب میں وہ جو کچھ دے گی نا, پھر دیکھو زندگی کا مزہ کیا ہوتا ہے. اب یہ خطبہ جمعہ ہے, ساری باتیں کھول کر رکھنے کا وقت بھی نہیں رہتا اور مناسب بھی نہیں رہتا, ورنہ ایسی بہت سی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں امت کو.
تو اپنی بیوی سے آدمی پیار نہیں کرتا، بیوی ہے استعمال کی چیز ہے، بس وہ کام کرے اور مرد رات میں اپنا جذبہ پورا کر لے، نہیں، یہی تو ہے، اس کو ذرا دھیان میں رکھو۔ اسی لیے نبی رحمت نے فرمایا تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی ثواب اور صدقہ ہے۔ اور ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کروں تو کیا اس پر بھی اجر ہے؟ کہا ہاں، کہا اگر تو یہی کام حرام طریقے سے کرے یعنی زنا کرے کسی غیر عورت کے ساتھ تو گناہ نہیں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ تو کہا جب تو یہی کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سنت طریقے پر کرے گا تو تجھ کو ثواب بھی ملے۔ اللہ ہمیں بس سمجھ دے دین کی اور جہالت کی ان باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے ان فتنوں سے جو موجودہ دور نے ان کے چاروں طرف پوری طرح پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من مضلات الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔